حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یاد بن مہلائی بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ روح زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم سے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل قامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم گو تھے اور ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی، اور آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قابیل نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس کی قوم میں پھیلنے لگی تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھوڑ سواروں، پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس نے ایک بار حبیب بن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس کے بارے میں قرآن کریم کی اس سورہ سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حبیب بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گی اس کے برابر ہر روز تجھے اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچا اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا دوست یا رفیق تھا۔ آپ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ لہذا رفیق فرشتے نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گیا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ انہوں نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا وہ اس وقت میرے پروں پر موجود ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، لہٰذا میں ابھی تک اسی سوچ میں تھا اور خود یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ میں کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے اسی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ نے 82 سال کی عمر پائی۔ تاریخ الحکمہ کے صفحہ 384 پر ہرمیس سائس نام کے شخص کا ذکر ملتا ہے، اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے ان سب کو لکھنے والے یہی ہرمس ہیں، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ادریس کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے 300 سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اس چینل کا ڈھیر سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔